تو حضور نے یہی کلمات، یہ دو آیتیں ہیں، آپ آیت نمبر 25 اور 26، ترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک پڑھنا ہے۔ پھر کچھ کلمات حضور نے اوپر سکھائے، رحمان الدنیا و رحیمہما، رحمان الدنیا والآخرہ و رحیمہما۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد ایک دنیا پر رحم کرنے والے اور آخرت میں رحم کرنے والے، دونوں جگہ رحم کرنے والے، لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرنے والے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما ما تشاء، تو دنیا اور آخرت میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتمنع من تشاء، اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عمن سواک، تو مجھ پر ایسا رحم و کرم فرما، اپنا ایسا فضل فرما کہ تیرے فضل ملنے کے بعد میں سارے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاؤں، اور تو اس رحمت کے ذریعے سے میری ساری ضرورتوں کو اور ساری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب آپ قرآن کی آیات، ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب ترزق من تشاء بغیر حساب پر پہنچے نا، تو کہیں یا رب اقض حاجتی، اے ان صفات کے، ان خوبیوں کے مالک اللہ، ان اختیارات کے مالک اللہ، تو میری بھی ضرورت کو پوری فرما دے۔ عربی کے لفظ یاد نہیں، اقض حاجتی، تو اپنی زبان میں مانگ لیں جو آپ کی ضرورت ہو۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے، ترزق من تشاء بغیر حساب کے بعد کہیے اللہ ان صفات کے مالک تو مجھے اولاد دے دے۔ اگر آپ روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ مجھے روزی دے دے، کوئی حلال روزگار کا ذریعہ عطا فرما دے۔ صحت و تندرستی کے سلسلے میں پریشان ہیں تو اقض حاجتی، یا اللہ میری صحت و تندرستی کا فیصلہ فرما دے۔ جو ضرورت ہو انسان اس ضرورت کا خیال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان آیات کے بعد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آج کے درس کے لیے جو آیتیں منتخب کی گئی ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 25 اور 26۔ ان آیتوں میں دین اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کا کوئی عزیز قریب رشتہ دار نہیں، اور وہ اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں، اپنے اختیار اور کنٹرول میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ زندگی اور موت کی کنجی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، رزق بھی اسی کے قبضے میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ فتح و شکست، ہار جیت، کامیابی اور ناکامی، سب اس نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی۔ یہ عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے نصیب ہو گیا وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی عقیدے کو بار بار گھما پھرا کر طرح طرح سے الگ الگ انداز سے سمجھایا ہے۔
ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے ان آیتوں کے اترنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ قیصر و کسریٰ جو اپنے وقت کی دو سپر پاور طاقت تھی، قیصر روم کی حکومت، کسریٰ ایران کی حکومت، کہ میری بات مان لو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ حکومتیں تمہارے آگے جھکے گی۔ تو جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ جیسے آج کل اگر کوئی کہے کہ روس اور امریکہ دونوں ہمارے قدموں میں آئیں گے، تو کوئی کون سوچ سکتا ہے؟ دونوں اپنے زمانے کی سپر پاور طاقتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی بے چارگی کا، بے کسی کا، مظلومیت کا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ بات کہہ دینا، یہ تصور میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک آدمی کے غلام تھے، اسلام لے آئے۔ ایمان لانے کی پاداش میں ان کے مالک نے انگاروں پر ان کو لٹایا، اور اس طرح لٹاتا تھا کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کر پھر ان انگاروں کو بجھاتی تھی۔ ایک روز مظالم سے پریشان ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، مظالم کی ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور تھوڑے غصے کے انداز میں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ جب غصے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے گئے ہیں، اس طرح چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور پھر کہا کہ اے خباب، ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے جو لوگ یہ معاملہ دیے گئے تھے، دین توحید جن کو دیا گیا تھا، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا گیا کہ ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا اور لوہے کے کنگے اس کے جسم پر پھیرے جاتے تھے، جس کی وجہ سے گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جایا کرتا تھا۔ کسی کو لایا جاتا تھا، آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ جل کر خاکستر ہو جایا کرتا تھا۔ کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ابھی سے تم گھبرا گئے ہو؟ اور پھر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ عرب کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک انسان آئے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا بے خوف امن والا زمانہ آئے گا۔ اب جس زمانے میں حضور فرما رہے، کون سوچ سکتا تھا کہ ایسا ماحول بھی قائم ہوگا؟ حضرت عدی بن حاتم طائی بہت مشہور ہے، سخاوت میں مشہور ہے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمارے علاقے پر کنٹرول کر لیا، غلبہ حاصل کر لیا، تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جو نفرت تھی وہ محمد کی ذات سے تھی اور اس کی دعوت سے تھی، ایمان سے تھی۔ میں نے کہا ان کے قبضے میں تو میں نہیں آؤں گا، میں بھاگ کھڑا ہوا، چلا گیا۔ لیکن پھر میرے دماغ میں بات آئی کہ بھائی بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ ایک مرتبہ تو محمد کی خدمت میں چلا جاؤں، وہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بات اچھی کہتے ہیں تو میرے لیے نفع کی ہوگی، اور اگر غلط کہتے ہیں تو میرا کیا نقصان ہوگا؟ چنانچہ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مدینہ منورہ میں، لوگ بڑے خوش ہوئے، خوشی میں کہتے تھے عدی آ گئے، عدی آ گئے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، سخی کے بیٹے تھے، عدی آ گیا۔ اور پھر تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے ارے عدی بھی آ گئے، اتنے سخت دشمن تھے، مخالف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے اپنے ساتھ، سواری پہ بٹھایا، خود بیٹھے، اور پھر کہا کہ عدی اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر کہا کہ تم اس لیے ایمان نہیں لاتے، مجھے پتہ ہے اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ محمد کے ماننے والے بہت تھوڑے ہیں، مدینے میں محصور ہیں، ہر طرف سے دشمنوں کا ان کا گھیراؤ ہے، دشمنوں کا خوف اور ڈر ان پر مسلط ہے، اور مٹھی بھر لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ لوگ ان کو دبا لیں گے، کچل لیں گے، تم یہ سوچ رہے ہو؟ قسم بخدا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ
عرب کے ایک کنارے سے ایک شہر کا نام لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عرب کے کنارے پہ تھا، کہ عرب کے کنارے سے ایک عورت چلے گی اور مکہ آئے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، سونے چاندی کے زیورات اس کو پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا زمانہ ہمارا آنے والا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ قیصر و کسریٰ کو جانتے ہو نا، ان کے خزانوں کو بھی تو جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے سب، وہ میری امت کے قبضے میں آئیں گے۔ تیسری چیز فرمائی عدی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونا لے کر جائے گا اور کسی کو صدقہ خیرات کرنا چاہے گا، لیکن سامنے والا کہے گا مجھے ضرورت نہیں۔ اب جن حالات میں یہ کہہ رہے ہیں نا، انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، کسریٰ و قیصر ان کے قبضے میں آئیں گے۔ قل، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے۔ یہ آیتیں جو ہے نا بہت اہم آیتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں فریم کر کے یہ رکھی گئی ہے، دکانوں میں بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ وہ آیتیں جو آج میں نے درس کے لیے چنی ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے، مالک الملک، اللہم مالک الملک، اے اللہ حکومتوں کے مالک، بادشاہوں کے مالک، بادشاہتوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ تیری صفت ہے، یہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، بادشاہت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اس طرح سے بھی دے دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی غریب کو، کسی کمزور کو، کسی گمنام کو، کسی گاؤں میں رہنے والے کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، عہدے سے نواز دیتا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا تھا، سوچ سکتا تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو باپ سے جدا کیا گیا، باپ کی شفقت سے محروم کر دیا گیا، پھر اس کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں، اور پھر مصر کے عزیز کے گھر میں اس پر تہمت لگی، اور پھر تہمت کے نتیجے میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، تقریباً 9 یا 12 سال وہ جیل کے اندر رہا، اور پھر آخری سین جب نظر آتا ہے تو اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی حکمت سے وہ اسی مصر کا بادشاہ پاورفل آدمی بن جاتا ہے۔ اللہ نوازنے پہ آتا ہے تو اس طرح نوازتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے سے نکل رہے ہیں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، سناٹے میں، مکے کے لوگوں سے ڈرتے ہوئے غار ثور میں جا کے چھپ رہے ہیں، پھر چھپتے چھپاتے مدینے پہنچ رہے ہیں، کتنی بیچارگی کا عالم ہے۔ اسی محمد الرسول اللہ کو 8 سال کے بعد بڑے کر و فر و شان و شوکت کے ساتھ مکے میں فاتح بن کر لے آیا۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ محروم بھی اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا، فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، تم موسیٰ کی بات مان رہے ہو، موسیٰ کے پیغام کو قبول کر رہے ہو، اس کے پاس کیا ہے؟ یہ میرے پاس ملک مصر ہے، مصر کی بادشاہت ہے، یہاں کے خزانے، اور یہ سمندر چل رہے ہیں، یہ نہریں جاری ہے میرے حکم سے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، میں اتنا پاورفل آدمی ہوں، یہ نہریں میرے حکم سے چل رہی ہے، میرے نیچے چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی تو اسی نہر کے اندر، سمندر کے اندر، نیل کے اندر، اسی بحر قلزم کے اندر ڈبا کر دکھایا، اسی سمندر کے اندر ڈبا کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو کہتا تھا یہ میرے قبضے میں یہ چل رہی ہے نہریں، اللہ نے اسی پانی کے اندر کو ڈبا دیا۔ یہ اللہ اپنی قدرت ہے جو دکھاتا رہتا ہے۔ اور عاد اور سمود جیسی طاقتور قومیں جن کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، ہم حکومتوں والے، ہم طاقت والے، ہم پاور والے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان قوموں کے بارے میں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، بڑے بڑے ستونوں والے وہ ارم کے لوگ، ارم کے قوم، جن کے جیسا میں نے اس دنیا میں کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پیدا کرنے والا ان کی طاقت کو بیان کر رہا ہے، کتنے طاقتور ہوں گے۔
گھمنڈ میں آئے، تکبر و غرور میں آئے، کہنے لگے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور ان کی حکومتوں سے، ان کی طاقتوں سے ان کو کس طرح محروم کیا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، اللہ نے فرمایا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، اللہ نے زبردست ہوا ان پر بھیجی۔ ہوا کتنی لطیف چیز ہے، نظر بھی نہیں آتی ہے، اتنی طاقتور قوم کو اللہ نے باریک لطیف ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں اللہ تبارک و تعالی ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں دکھاتا رہتا ہے۔ کمزوروں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، طاقتور کر دیتا ہے، اور جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ ان کو اٹھاتا ہے، عزتوں کے بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہیں کچھ عزتوں والے، عہدوں والے، منصب والے، سم تھنگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ ان کے حالات اس طرح پیدا کر دیتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، پگڑیاں اچھلوا دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ ساری بھلائی سے اچھی چیزیں بھی مراد ہیں، اور بیدک الخیر کا مطلب سارا اختیار، سارا کنٹرول تیرے پاس ہے۔ تو جسے چاہے نوازے، جسے چاہے محروم کر دے، جس کے بارے میں کسی چیز کا فیصلہ کر دے پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جس کو نوازنا چاہے اس سے کوئی منع کرنے والا نہیں، اور سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کی تشریح تفسیر ہے، اللہ نے ما یرسل اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا فیصلہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رحمت کیا ہے؟ صحت، تندرستی، مال، دولت، اولاد، عزت، یہ سب رحمت کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا فیصلہ کرنا چاہے فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روک دے تو پھر کوئی اس کو دینے والا نہیں۔ اللہ فیصلہ کر دے اس کو صحت اور تندرستی نہیں ملنی ہے، اس کو بیمار ہی رہنا ہے، تو پھر دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہم نہیں دیکھتے، کروڑوں کے مالک ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، دنیا کے جس کونے میں چاہیں جا کر علاج کروا سکتے ہیں اپنے مریض کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ کے قبضے قدرت میں اللہ نے وما یمسک فلا مرسل لہ، اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ اس کو اولاد نہیں ملنی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی حکیم، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی تعویذ لکھنے والا یا کوئی پیر اس کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اور تو اور کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبوبہ ہیں، بیویوں میں بڑی پیاری ہیں، محبوبہ ہیں۔ اللہ نے جن کی برات کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری آسمان سے، اور جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد یا عائشہ سے کہہ دو اللہ تعالیٰ انہیں سلام کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جن کے لیے سلام آئے، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور کی اہلیہ ہیں، حضور کے بستر پر سونے والی۔ بعض مرتبہ ازواج مطہرات حضور کی گھر والیوں کے درمیان کوئی معاملہ پیش آیا، آپس میں سوتنوں میں ہو جایا کرتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو کہا کہ عائشہ کے بارے میں مجھ سے کچھ مت کہو، قسم بخدا جتنی بھی میری گھر والیاں ہیں میرے بستر پر وہ سوتی ہے، لیکن عائشہ کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے بستر پر ہو اور جن پر وحی آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ بیٹی رو رہی، کہا کہ ما یبکی کی یا عائشہ، پیار میں پورا نام نہیں لیتے تھے حضور، یا عائشہ، اے عائشہ کیوں رو رہی؟ کہا یا رسول اللہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی گود ہری ہو، اس کے آنگن میں پھول کھلے، اس کو اولاد نصیب ہو، اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں، ابھی تک میرے
اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہوں، اس کی وجہ سے رونا آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تو پھر اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتی ہو، میرے سامنے کیوں اظہار کر رہی ہو؟ بیٹا دینے والا اور بیٹوں سے محروم کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اگر اللہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کسی کے لیے تو پھر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسے گرمیوں کے دن اور گرمیوں کی راتیں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، جیسے اب ہونا شروع ہو گئے اور سردیوں کا موسم اسی طرح کا ہوتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، جیسے زندہ چوزے کو مردہ انڈے سے پیدا کر دیا۔ انڈا کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے اللہ نے زندہ چوزا پیدا کر دیا، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اس کا الٹا کر لیجئے، مرغی زندہ چیز ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس سے مردہ انڈا نکل رہا ہے، یہ ایک ظاہری چیز ہے، محسوس چیز ہے، اور ایک معنوی کا کیا مطلب کہ ایمان والا زندہ ہوتا ہے اور کفر والا یہ مردہ ہوتا ہے، توحید والا یہ زندہ شخص ہے اور شرک میں مبتلا یہ مردہ ہے، عالم یہ زندہ ہے، جاہل یہ مردہ ہے، میت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظہر یہ بھی دکھاتا ہے اور اپنی قدرت کی یہ شکلیں بھی دکھاتا ہے کہ عالم کے گھر میں جاہل کو پیدا کر دیتا ہے اور جاہل کے گھر میں عالم کو کھڑا کر دیتا ہے، نبی کے گھر میں کسی مشرک کو پیدا کر دیتا ہے اور مشرک کے گھر میں نبی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ موحدین کے سردار ہیں، باپ کیا ہے؟ مشرک ہے، مشرکوں کیا بلکہ بتوں کا پجاری ہے، مہنت ہے، اس مہنت کے گھر میں ابراہیم جیسا توحید کا پرستار پیدا کر دیا، اور حضرت نوح جیسا جلیل القدر رسول ہے، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے جن کی تعریفیں بیان کی، لیکن ان کے گھر میں کنعان جیسا مشرک اور نافرمان بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو جسے چاہتا ہے اس طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ روزی دینے والا بھی اللہ ہے، یہ بھی توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا، اور سب کو دے رہا ہے، انسانوں کو دے رہا ہے، حیوانات کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، چرندوں کو کھلا رہا ہے، پرندوں کو کھلا رہا ہے، حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑوں کو، مچھلیوں کو، ہر مخلوق کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے، جتنی ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو اللہ پورا کر رہا ہے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو توحید پر دلالت کرتا ہے، توحید سکھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہ چیونٹی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، پوری سورت اتری ہے، سورہ النمل، چیونٹی والی سورت۔ تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا ایک مکالمہ تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا کہ اطلب منی شیئا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی زبردست حکومت عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، یعنی دنیا بھی میرے پاس ہے، دین بھی میرے پاس ہے، دین میں سب سے اعلیٰ رتبہ یہ نبوت کا ہے، اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے، اور حکومت تو ایسی عطا فرمائی کہ کسی اور کو ایسی حکومت نہیں دی۔ چرندوں پر میری حکومت، پرندوں پر میری حکومت، گھوڑوں پر میری حکومت، انسانوں پر میری حکومت، جنات پر میری حکومت، تخت میرا ہوا کے دوش پر کندھے پر اڑ رہا ہے، پرندے میرے قبضے قدرت میں ہیں، اتنی زبردست میرے پاس حکومت ہے۔ اطلب منی شیئا، کچھ مانگ۔ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے کہ تو بول رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے نا کہ دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر آ رہے ہیں، تمہیں کچل دیں گے، چلو اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، میں نے تیری بولی بھی سمجھ لی، اللہ نے اتنا زبردست مجھے سب کچھ نوازا ہے، مجھ سے مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو چیونٹی کیا کہتی ہے سامنے سے
کہ انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، آپ تو عاجز ہیں، بے بس ہیں. یعنی سلیمان ہوں گی آپ کی حکومت ہوا پر، جنات پر، انسان پر، لیکن ہیں آپ عاجز. آپ جانوروں کی بولی سمجھتے ہوں گے، میری آواز بھی آپ نے سن لی اور سمجھ بھی لی، لیکن ہیں آپ غیر عاجز. والطلب من العاجز غیر جائز، عاجز و بے بس سے مانگنا جائز نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے بڑی آئی کہنے والی عاجز و بے بس، مانگنا پڑے گا تجھے، لابد ان تطلبی، مانگنا پڑے گا. تو چونٹی نے کہا ٹھیک ہے، آپ اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ضد فی عمری و ضد فی رزقی، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں، اللہ نے جو میری عمر، میری زندگی متعین کر دی ہے، یا زندگی کی جو ڈور کھینچ دی ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر دو، کچھ میری عمر بڑھا دو، زندگی بڑھا دو. جتنے سال لکھیں اس میں 1 2 سال 4 سال 5 سال اضافہ کر دو، اور جو اللہ نے میرے لیے رزق، دانہ اور غلہ متعین کر دیا اس میں اضافہ کر دو. سلیمان نے کہا بھائی یہ میرے بس میں تو نہیں ہے. تو کہنے لگی تبھی تو میں نے کہا انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، آپ بے بس ہیں. جب یہ دونوں چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں، آپ ان کے سلسلے میں عاجز ہیں، لاچار ہیں، تو پھر میں اس سے ہی کیوں نہ مانگوں جو علی کل شیء قدیر ہے. تو یہ توحید سکھانے والا ایک سبق ہے. اللہ نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے تو روزی دیتا ہے. یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے. قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، اصل تو توحید کے سبق کے لیے، لیکن اللہ نے اس میں کچھ تاثیر بھی رکھی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے محبوب صحابہ میں سے ایک ہیں. اور کل قیامت کے دن لوگوں کے گروپ ہوں گے، لوگوں کی جماعتیں ہوں گی الگ الگ. تو علماء کی جو جماعت ہوگی نا، اس کے سردار معاذ بن جبل ہوں گے. علماء کی جماعت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، بڑے علم والے تھے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 2 طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ کہ حضور کے پاس آئے کہ اے رسول اللہ کوئی آدمی پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، قرض کی وجہ سے، لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے، اللہ تعالیٰ ٹینشن ختم کر دے. اور زیادہ تر ٹینشن قرض کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ جمعہ کے دن حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے نہیں دیکھا. حضور نے نہیں دیکھا تو کہا کہ معاذ تم جمعہ میں نظر نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، لیکن ایک یہودی نے مجھے روک لیا، اس کا کچھ قرض تھا میرے ذمے، اس نے اس کی وجہ سے مجھے روک لیا اور میں حاضر نہیں ہو سکا. تو اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ میں چند کلمات تجھے سکھاتا ہوں، اگر تم روزانہ ان کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قرضہ اتروا دیں گے، اگرچہ احد پہاڑ کے برابر ہو. ایک روایت میں احد پہاڑ کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت میں سیر پہاڑ کا تذکرہ جو یمن کا پہاڑ ہے. چونکہ حضرت معاذ کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی، ذمہ داری، وہ یمن میں تھی، تو وہاں کے پہاڑ کا تذکرہ کیا. تو کہا کہ سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارا قرض ہوگا اللہ اتروا دے گا. پھر کہا یا رسول اللہ کون سے کلمات ہیں؟ تو حضور نے یہی کلمات، یہ 2 آیتیں ہیں، آپ آیت نمبر 25 اور 26، ترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک پڑھنا ہے. پھر کچھ کلمات حضور نے اوپر سکھائے، رحمان الدنیا و رحیمہما، رحمان الدنیا والآخرہ و رحیمہما. یہ آیتیں پڑھنے کے بعد ایک دنیا پر رحم کرنے والے اور آخرت میں رحم کرنے والے، دونوں جگہ رحم کرنے والے، لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرنے والے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما ما تشاء، تو دنیا اور آخرت میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتمنع من تشاء، اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عمن سواک، تو مجھ پر ایسا رحم و کرم فرما، اپنا ایسا فضل فرما کہ تیرے فضل ملنے کے بعد میں سارے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاؤں، اور تو اس رحمت کے ذریعے سے میری ساری ضرورتوں کو اور ساری حاجتوں کو پورا فرما دے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب آپ قرآن کی آیات، ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب ترزق من تشاء بغیر حساب پر پہنچے نا، تو کہیں یا رب اقض حاجتی، اے ان صفات کے، ان خوبیوں کے مالک اللہ، ان اختیارات کے مالک اللہ، تو میری بھی ضرورت کو پوری فرما دے. عربی کے لفظ یاد نہیں، اقض حاجتی، تو اپنی زبان میں مانگ لیں، جو آپ کی ضرورت ہو
اگر آپ کو اولاد نہیں ہے، ترزق من تشاء بغیر حساب کے بعد کہیے اللہ ان صفات کے مالک تو مجھے اولاد دے دے۔ اگر آپ روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ مجھے روزی دے دے، کوئی حلال روزگار کا ذریعہ عطا فرما دے۔ صحت و تندرستی کے سلسلے میں پریشان ہیں تو اقضِ حاجتی، یا اللہ میری صحت و تندرستی کا فیصلہ فرما دے۔ جو ضرورت ہو انسان اس ضرورت کا خیال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان آیات کے بعد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید سے وابستہ فرمائے اور توحید پر ثابت قدم فرمائے۔